تمہاری 7 نسلیں اس پیسے پر عیاشی کریں گی، بس مجھے وارث پیدا کر کے دینا ہے اور بیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اذلان کی بات پر نشا کو حیرت ہوئی، وہ اسے کبھی ایسا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کی خالہ کا امیر ترین بگڑا ہوا بیٹا تھا اور اپنی خاندان کی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نکاح کے بعد ہر رات اذلان کمرے میں آ کر اس پر شدتیں لٹاتا۔ نشا کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی، وہ انہیں ڈھال ہو جاتی۔ اسے لگ رہا تھا وارث سے زیادہ تو اسے کسی اور کام کا جنون ہے۔ ایک رات میں کئی دفعہ اس کے پاس جاتا، اکثر آفس سے چھٹی بھی کر کے اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اچانک وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کے پیٹ میں 3 بچے ہیں۔ نشا اس عالیشان اپارٹمنٹ کے بھاری بھرکم دروازے کو پار کر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر بیٹھے اذلان پر اس کی نظر پڑی، جو اپنی مخصوص رعونت کے ساتھ سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ دھواں فضا میں بوجھل لہریں بنا رہا تھا، جس نے کمرے کی خاموشی کو مزید پراسرار کر دیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے بالکل قریب آ کر ساکت کھڑی ہو گئی اور دبی آواز میں پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اذلان نے اپنی گہری نظریں اس کے سراپے پر جمائیں اور اسے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھا جیسے وہ اس کی شخصیت کا اندازہ لگا رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جب اس نے نشا کی آفس میں نوکری کی درخواست اور سیلری کے ایڈوانس مطالبے کا تذکرہ چھیڑا۔ نشا، جو اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی خاطر یہاں تک آئی تھی، اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے کچھ گھبرا سی گئی۔ اذلان نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھالا اور بڑے سپاٹ لہجے میں بولا کہ تم جانتی ہو میری پہلے شادی ہو چکی ہے اور میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ نشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک نوکری کے انٹرویو میں اسے اپنی نجی زندگی کی یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں۔ وہ ابھی کچھ کہنے والی تھی کہ اذلان نے اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس رشتے کا مقصد صرف اور صرف میرا وارث پیدا کرنا ہوگا۔ اس نے نشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا کہ اگر تم نے مجھے وارث دے دیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا کہ تمہاری ماں کا علاج تو کیا، تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر عیاشی کریں گی۔ نشا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ساکت جامد کھڑی اذلان کی اس بھیانک سودے پر شدید خوف اور حیرت کی تصویر بن گئی۔ نشا نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی انگلیاں چٹکائیں۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا اور چہرے پر بے بسی کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ اس نے چند لمحے خاموشی سے زمین کو تکا اور پھر بوجھل آواز میں کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اذلان کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ رنگی، جیسے اسے پہلی اس جواب کا یقین ہو۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی اگلی کڑی شرط سامنے رکھی، نکاح کے بعد تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم تو مل جائے گی، لیکن یاد رکھنا کہ تم اس وقت تک اپنی فیملی کے پاس واپس نہیں جاؤ گی جب تک تم میرے وارث کو جنم نہیں دے دیتی۔ نشا کا دل یہ سن کر لرز اٹھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی قید خانے کا سودا کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف اسے اپنی ماں کی بگڑتی ہوئی حالت اور پیسوں کی اشد ضرورت کا خیال آیا تو اس نے اپنی تمام تر خوف اور گھبراہٹ کو پس پش ڈال دیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی ماما کی زندگی کی خاطر اس کٹھن شرط کو بھی تسلیم کرتی ہوئی فوراً حامی بھر لی۔ اذلان نے دراز سے چیک بک نکالی اور ایک خطیر رقم لکھ کر دستخط کی۔ پھر وہ چیک نشا کی طرف بڑھاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، یہ لو، اسے لے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن یاد رہے کہ مجھے تم آج رات تک اس فلیٹ پر چاہیے ہو، کیونکہ آج رات ہی میں نے تم سے نکاح کرنا ہے۔ اس نے نشا کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی تاکید کی کہ یہ پیسے اپنے گھر والوں کو دے آؤ اور انہیں صاف بتا دو کہ اب تم ان کے پاس تبھی واپس جاؤ گی جب تم اس شخص کے وارث کی ماں بن جاؤ گی جسے تم نے یہ رقم لی ہے۔ نشا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ چیک تھاما تو اذلان نے ایک قدم قریب آ کر اسے سخت لہجے میں وارننگ دی، ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کسی کو بھی یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہارا کزن ہوں یا میرا تم سے کوئی خاندانی رشتہ ہے۔ دنیا کی نظر میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے تمہیں یہ پیسے دیے ہیں یا ہمارا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نشا خاموشی سے اس کی کڑی شرائط سنتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس چیک کے بدلے اس نے اپنی آزادی ہمیشہ کے لیے اذلان کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ نشا گھر پہنچی تو اس کی چھوٹی بہن اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نشا نے
کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک اپنی بہن کے حوالے کیا اور سارا معاملہ مختصر بتایا تو سکتے میں آ گئی۔ اس کی بہن نے چیختے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایسا نہیں کر سکتی، ہم کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لیتے، لیکن تم خود کو اس طرح کسی کے حوالے کیسے کر سکتی ہو؟ نشا نے اپنی بہن کے ہاتھ تھامے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو اتنے پیسے ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا اور یہ اماں کی زندگی کا سوال ہے، لیکن میری ایک بات مانو کہ اماں کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، وہ یہ دکھ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ جب بھی وہ پوچھے تو بس اتنا کہنا کہ میں دوسرے شہر ٹریننگ پر گئی ہوں، اب میں تبھی واپس آ سکوں گی جب اس شخص کی شرط پوری کر دوں گی۔ اس کی بہن بیچارگی سے اپنی باقی دو بہنوں کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ نشا نے اپنی بہن کی آنکھوں میں چھپے انگنت سوالوں اور کرب کو دیکھا، لیکن اس کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے جلدی ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند ضروری کپڑے رکھے جس سے وہ اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پیچھے چھوڑ کر ایک تاریک سفر پر نکل رہی ہو۔ گھر سے نکلتی ہوئی اس نے ایک بار پھر اپنی سوئی ہوئی ماں کے چہروں کو دیکھا، جن کے چہرے کی جھریاں نشا کو اپنی قربانی کا جواز دے رہی تھیں۔ جب وہ دوبارہ اس عالیشان اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچی تو رات کو سائے گہرے ہو چکے تھے۔ دروازہ خود بخود کھلا، جیسے اسے معلوم ہو کہ شکار واپس آ گیا ہے۔ اندر داخل ہوتی اسے قاضی صاحب اور دو گواہ بیٹھے نظر آئے، جبکہ اذلان اپنی اسی مخصوص رعونت کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے اور ہر قبول ہے کے ساتھ نشا کو لگا جیسے اس کے گلے میں پھندا کسا جا رہا ہو۔ دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اذلان کی سرد نظریں اسے یاد دلا رہی تھیں کہ اب وہ اس کی ملکیت ہے۔ نکاح کے بعد جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئی جسے عروسی کمرہ کہا جاتا تھا تو وہاں کوئی پھول یا خوشبو نہیں تھی، بلکہ صرف ایک خاموش دہشت تھی۔ اذلان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر شوہروں والی محبت نہیں بلکہ ایک مالک والی صفاقی تھی۔ اس نے نشا کے قریب آ کر اس کا جبڑا سختی سے تھاما اور دبی آواز میں کہا، یاد رکھنا نشا، اس نکاح کی قیمت میں نے چکا دی ہے۔ اب تم اس گھر میں صرف ایک ہی مقصد کے لیے ہو اور وہ ہے میرا وارث۔ مجھے تمہارے آنسوؤں سے، تمہاری مرضی سے یا تمہاری تکلیف سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس رات نشا کو احساس ہوا کہ اذلان صرف ایک بدلے ہوئے مزاج کا کزن نہیں ہے بلکہ وہ اس کی روح کو کچلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اس پر اس شدت سے ٹوٹا کہ نشا کو اپنی ہستی سے نفرت ہونے لگی۔ وہ نڈھال ہو جاتی، التجا کرتی، لیکن اذلان کے دل میں جیسے رحم کا خانہ ہی نہیں تھا۔ اسے صرف وارث کی تڑپ نہیں تھی بلکہ اسے نشا کو اذیت دینے میں ایک عجیب سے جنون حاصل ہو رہا تھا۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے لیکن نشا کے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش بن کر آتا۔ اذلان اب اکثر آفس سے بھی چھٹی کر لیتا۔ وہ سارا دن نشا کے گرد طواف کرتا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دیتا۔ کبھی کبھی وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ کھانا کھانے پر مجبور کرتا تو کبھی گھنٹوں اسے اپنی سرد نظروں سے گھورتا رہتا۔ نشا کو لگ رہا تھا کہ وارث سے زیادہ اسے کسی اور کام کا جنون ہے۔ وہ ایک رات میں کئی بار اس کے پاس آتا، اسے سکون کی نیند بھی نصیب نہ ہوتی۔ نشا کا جسم جواب دینے لگا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور وہ زندہ لاش بنتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر سوچتی کہ کیا ایک وارث کی خاطر کوئی انسان اتنا درندہ بن سکتا ہے؟ اذلان کے اس وحشیانہ رویے اور وارث کے لیے اس قدر پاگل پن کے پیچھے ایک نہایت دردناک اور کڑوا ماضی چھپا تھا جس نے ایک ہنستے کھیلتے انسان کو پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ دراصل اذلان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پہلے وہ ایک نہایت نرم دل اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی پہلی بیوی صوفیہ آئی تو اسے لگا کہ اسے دنیا کی تمام خوشیاں مل گئی ہیں۔ وہ صوفیہ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، مگر صوفیہ ایک نہایت لالچی اور خود غرض عورت تھی۔ اس نے اذلان کی دولت سے تو محبت کی مگر اس کے خاندان اور اس کی جذباتی ضرورت ہمیشہ پس پشت ڈالا۔ اذلان کو اولاد کا بہت شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے آنگن میں بچے کھیلے، لیکن صوفیہ اپنی ماڈرن لائف سٹائل اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ماں بننے سے کتراتی تھی۔ اس نے اذلان سے یہ بات چھپائے رکھی کہ وہ اولاد نہیں چاہتی اور چھپ کر ادویات کا استعمال کرتی رہی۔ جب 2 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو اذلان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں صوفیہ نے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایک جھوٹی رپورٹ تیار کروائی جس میں یہ لکھا تھا کہ اذلان میں کوئی کمی ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ انکشاف اذلان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کی مردانگی پر یہ سب سے بڑی چوٹ تھی۔ وہ ٹوٹ کر رہ گیا، اسے لگا کہ وہ ادھورا ہے۔ صوفیہ نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے ہر وقت تانے دینے لگی۔ وہ اسے کہتی
کہ تم مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتے جو ایک عورت کا حق ہے۔ اس نے اذلان کو ذہنی مریض بنا دیا اور پھر ایک دن وہ اذلان کی آدھی جائیداد اپنے نام کروا کر اسے یہ کہہ کر چھوڑ گئی کہ وہ کسی نامرد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور وہ اپنے کسی پرانے دوست کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ اذلان کو صوفیہ کی بے وفائی سے زیادہ اس جھوٹ نے مارا تھا کہ جو اس نے اس کی مردانگی کے بارے میں پھیلایا تھا۔ وہ کئی مہینوں تک کمرے میں بند رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ خاندان بھر میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ وارث پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کے اندر کا پیار مر گیا اور اس کی جگہ ایک وحشی نے لے لی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ دنیا کو ثابت کر کے رہے گا کہ وہ ادھورا نہیں ہے۔ اس نے جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا اور صوفیہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے ان سے اس کے دل میں عورت ذات کے لیے نفرت بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ ہر عورت بکاؤ ہے اور اسے صرف پیسے سے ہی خریدا جا سکتا ہے۔ اس نے نشا کو اس لیے چنا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نشا مجبور ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ نشا کے ذریعے صوفیہ کو اور اس دنیا کو جواب دینا چاہتا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ کئی وارث پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جو وارث پیدا کرنے کی جلدی تھی وہ اصل میں اپنی مردانگی ثابت کرنے کی ایک تڑپ تھی۔ وہ ہر رات نشا پر اس لیے ٹوٹ پڑتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے اور وہ دوبارہ ناکام نہ ہو جائے۔ وہ نشا کو بار بار کہتا کہ مجھے وارث چاہیے کیونکہ اسے اپنی ذات پر لگے اس داغ کو دھونا تھا جو صوفیہ لگا کر گئی تھی۔ اسے نشا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی کیونکہ اس کے نزدیک عورت صرف ایک ذریعہ تھی اپنا انتقام پورا کرنے کا۔ وہ اکثر نشا کو بیڈ پر نڈھال دیکھ کر صوفیہ کا چہرہ یاد کرتا اور اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ وہ نشا کے قریب جاتے ہوئے اسے جتاتا کہ دیکھو میں تمہیں یہ پیسہ دے رہا ہوں تو بدلے میں مجھے میرا غرور واپس کرو، مجھے میرا وارث دے کر دنیا کا منہ بند کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صبح، دوپہر اور رات نشا کو سکون کا ایک سانس نہیں لینے دیتا تھا، اور اس کی وحشت کے پیچھے وہ پرانا زخم تھا جو رہ رہ کر سر اٹھاتا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ نشا کے جسم کو اپنا وارث پیدا کرنے کی مشین بنا دے۔ نشا کی سسکیاں اسے صوفیہ کے کہکوں کی یاد دلاتی تھی، اس لیے وہ مزید ظالم بن جاتا اور نشا کی کسی التجا پر کان نہ دھرتا۔ اسے صرف اور صرف اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ صوفیہ کے سامنے اپنے وارث کو لا کر کھڑا کر سکے اور اسے دکھا سکے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ اسی جنون نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون چھین لیا تھا، اور اس کا شکار بیچاری معصوم نشا بن رہی تھی جو اس کے ماضی کے گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ایک صبح جب نشا بیڈ سے اٹھنے لگی تو اسے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے شدید متلی ہوئی اور وہ باتھ روم تک پہنچتے پہنچتے گر گئی۔ اذلان جو وہیں موجود تھا اسے اٹھا کر فوراً بیڈ پر لایا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار نشا نے فکر کے آثار دیکھے، لیکن وہ فکر بھی شاید اس امانت کے لیے تھی جو اس کے پیٹ میں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ نشا کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور وہ گھنٹے نشا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ جب ڈاکٹر رپورٹ لے کر آئے تو اس کے چہرے پر ایک حیران کن مسکراہٹ تھی۔ مسٹر اذلان، یہ واقعی ایک کرشمہ ہے۔ آپ کی بیوی کی طبیعت اس لیے خراب ہے کیونکہ وہ امید سے ہیں۔ ڈاکٹر نے رک کر ایک گہرا سانس لیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نشا کے پیٹ میں 3 بچے پال رہے ہیں۔ یہ سن کر نشا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہوں۔ 3 بچے! وہ تو ایک وارث کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، اب 3 زندگیوں کا بوجھ وہ کیسے اٹھائے گی؟ اذلان کے چہرے پر ایک پل کے لیے فاتحانہ چمک آئی، لیکن اگلی لمحے اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور انتہائی کرخت لہجے میں پوچھا، مجھے ان میں سے میرا وارث چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ تینوں بیٹے ہی ہوں گے؟ ڈاکٹر اس کے سوال پر دنگ رہ گئی۔ نشا نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ 3 زندگیاں اس کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک نئی اور بڑی جنگ کا آغاز ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جسے کاٹا جا سکتا تھا۔ نشا بیڈ پر پڑی ساکت نظروں سے چھت کو تک رہی تھی، جبکہ اذلان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گہری رات کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہے ہوئے الفاظ 3 بچے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ نشا نے اپنے ہاتھ آہستہ سے اپنے پیٹ پر رکھے جہاں 3 ننھی جانیں سانس لینے کی جدوجہد شروع کر چکی تھی۔ اسے خوشی ہونی چاہیے تھی مگر اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اذلان کے لیے یہ بچے نہیں بلکہ اس کی انا کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ اگلے دن سے اذلان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ اس نے نشا کا باہر نکلنا تو دور
कमरे से बाहर कदम रखना भी ममनू करार दे दिया। वो अब ऑफिस से जल्दी आ जाता और अक्सर पूरा पूरा दिन निशा के सर पर सवार रहता। वो उसे जबरदस्ती खाना खिलाता जैसे वो किसी कीमती घोड़े की परवरिश कर रहा हो। ये सब खाओ, मुझे मेरा वारिस कमजोर नहीं चाहिए। अजलान ने एक प्याला सूप इसके सामने रखते हुए हुक्म दिया। निशा ने लरसती आवाज में कहा, अजलान मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे मतली हो रही है। अजलान ने उसका जबड़ा सख्ती से थामा। उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत थी जो निकाह की पहली रात देखी गई थी। तुम्हारी मर्जी की यहाँ कोई जगह नहीं है। तुमने पैसे लिए हैं, तुमने सौदा किया है। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो ये तुम्हारा मसला है, लेकिन मेरे बच्चों को गजा मिलनी चाहिए। निशा की आंखों से आंसू बहकर सूप के प्याले में गिरने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि वो इस आलीशान अपार्टमेंट में एक रेशमी कैद में है, जहाँ उसे सांस लेने की इजाजत भी अजलान से मांग कर लेनी पड़ती है। निशा को उम्मीद थी कि हमल की खबर के बाद अजलान उसके करीब आने में थोड़ी नरमी बरतेगा, मगर इसका जुनून तो जैसे बढ़ता ही चला गया। वो रात के पैर जब निशा नींद की आगोश में जाने की कोशिश करती, अजलान कमरे में दाखिल होता। उसे निशा की नकाहत, उसके पीले पड़ते चेहरे और इसके लरसते वजूद की कोई परवाह नहीं थी। एक रात जब निशा बहुत ज्यादा निढाल थी, उसने हिम्मत करके अजलान का हाथ रोकना चाहा। अजलान प्लीज, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है, मेरी जान को खतरा हो सकता है। अजलान उसकी बात सुनकर रुका नहीं, बल्कि उसके चेहरे के करीब आकर गुस्से से फंकारा। तुम्हारी जान की कीमत मैं अदा कर चुका हूँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है निशा। तुमने अपनी मर्जी उस दिन बेच दी थी जब तुमने वो चेक थामा था। अब तुम बीमार हो या निढाल, तुम मेरी जरूरत पूरी करने की पाबंद हो। निशा की सिसकियां कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गई। इसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसे लग रहा था कि वारिस पैदा करना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में अजलान उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कुचल कर अपनी इस पुरानी नफरत का बदला ले रहा है जो उसे अपनी पहली बीवी से मिली थी। हालात तब मजीद संगीन हो गए जब अजलान ने ऑफिस जाना तकरीबन छोड़ ही दिया। वो सारा दिन घर पर रहता। निशा अगर थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर आसमान देखना चाहती तो इसे खींच कर वापस बेड पर ले आता। तुम्हारा काम सिर्फ आराम करना और मेरे वारिस की हिफाजत करना है, बाहर की दुनिया से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसे धमकाता। अक्सर रातों को निशा को लगता कि इसके पेट में पलने वाले वो 3 बच्चे भी शायद अंदर ही अंदर सहमे हुई हैं। वो इनसे बातें करती, उन्हें बताती कि उनकी माँ कितनी बेबस है। काश तुम इस दुनिया में ना आते जहाँ तुम्हारा बाप एक जिल्लाद है, वो अक्सर रोती बड़बड़ाती। एक रात जब अजलान गहरी नींद में था, निशा ने चोरी छुपे अपना फोन ढूंढने की कोशिश की ताकि अपनी बहन से बात कर सके, लेकिन अजलान इतना होशियार था कि उसने निशा का फोन पहले ही गायब कर दिया था। उसकी जिंदगी अब सिर्फ 4 दीवारों और अजलान की हवस और हुक्म के दरमियान सिमट कर रह गई थी। वक्त गुजरने के साथ निशा की हालत गैर होने लगी। 3 बच्चों का बोझ उठाना उसके कमजोर जिस्म के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। उसे अक्सर बेहोशी के दौरे पड़ने लगते। एक दिन जब वो बाथरूम में गिरी तो इसे होश नहीं आया। अजलान इसे उठाकर अस्पताल ले भागा। डॉक्टर ने उसे सख्ती से वार्निंग दी, मिस्टर अजलान, अगर आपने अपनी बीवी पर ज़हनी दबाव कम ना किया तो आप ना सिर्फ बच्चों को खो देंगे बल्कि अपनी बीवी की जान से भी हाथ धो बैठेंगे। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में है। अजलान अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा था। उसके माथे पर पसीना था। पहली बार उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। निशा जब होश में आई तो उसने देखा कि अजलान उसके सिरहाने बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही सख्ती थी, मगर कहीं गहराई में एक बेचैनी थी। निशा ने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया। इससे अब इस शख्स के साय से भी खौफ आता था। अस्पताल से वापसी के बाद अपार्टमेंट की फिजा पहले से भी ज्यादा बोझिल हो गई थी। अजलान अब एक साय की तरह हर वक्त निशा के साथ रहता, मगर इसकी खामोशी इसके लफ्जों से ज्यादा तकलीफ देती। वो निशा को दवाइयां खिलाता, उसे जबरदस्ती आराम करवाता, लेकिन इसकी आंखों में अब भी वही हकमाना रंग था जो निशा पल पल मारता था। निशा को महसूस होता कि उस घर में एक जिंदा लाश बन चुकी है, जिसकी डोरियां अजलान के हाथ में। निशा की हमल की तकलीफ अब अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। 3 बच्चों का बोझ इसके नज़ीफ जिस्म के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो रातों को सो नहीं पाती थी। सांस लेने में दुश्वारी होती तो वो तड़प कर उठ बैठती। एक रात जब वो दर्द से करा रही थी, अजलान ने उसका हाथ थामा, मगर निशा ने फौरन अपना हाथ खींच लिया। इसे अजलान का लम्स अब सिर्फ इस सौदे की याद दिलाता था जो उसने अपनी माँ की जिंदगी के बदले किया था। अजलान की आंखों में
ایک لمحہ کے لیے دکھ کی لہر آئی، لیکن اس نے اسے فوراً چھپا لیا اور کرخت لہجے میں بولا کہ تمہیں آرام کرنا چاہیے ورنہ بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نشا نے تلخی سے جواب دیا کہ آپ کو صرف بچوں کی فکر ہے اذلان صاحب، کاش آپ کو اس انسان کی بھی فکر ہوتی جو ان بچوں کو پال رہا ہے۔ اذلان نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس رات وہ دیر تک کوریڈور میں ٹہلتا رہا۔ دن گزرتے گئے اور نشا کی حالت مزید نازک ہو گئی۔ اسے اب اسپتال میں داخل کروا دیا گیا کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ کسی بھی وقت آپریشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نشا کے لیے وہ اسپتال کا کمرہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا، جہاں اذلان نے بار گارڈ بٹھا دیے تھے تاکہ کوئی ان سے نہ مل سکے اور نہ ہی وہ کہیں جا سکے۔ نشا کی بہنیں اکثر فون کرنے کی کوشش کرتی، مگر اذلان نے نشا کا فون اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ نشا کو اپنی ماں کی یاد بہت تڑپاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا وہ کبھی اپنی ماں کو دوبارہ دیکھ پائے گی، کیا وہ اس قابل ہوگی کہ ان بچوں کو جنم دینے کے بعد دوبارہ اپنے گھر جا سکے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب نشا کو شدید درد شروع ہوا۔ اسے آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی صرف اپنی ماں کا نام لے رہی تھی۔ اذلان باہر کوریڈور میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اس کا وارث آج اس کے سامنے آنے والا تھا، مگر اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس خواہش کی قیمت نشا اپنی جان دے کر چکا رہی ہے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہوا تو اذلان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب ڈاکٹرز باہر آئے تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک سکون تھا۔ اس نے اذلان کو بتایا کہ مبارک ہو، آپ کے گھر 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اذلان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ بیٹی؟ اس نے تو صرف بیٹے کی شرط رکھی تھی، لیکن قدرت نے اسے بیٹی بھی دے دی۔ اس نے جب نرس کے ہاتھ میں ان تینوں ننھی جانوں کو دیکھا تو اس کا پتھر جیسا دل پگھلنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، وہ معصوم چہرے۔ اذلان کو محسوس ہوا کہ اس کا سارا غرور، اس کی ساری دولت ان معصوموں کے سامنے ہیچ ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹی کو اٹھایا تو اس کی چھوٹی سی انگلی نے اذلان کے انگوٹھے کو تھام لیا۔ اس لمحے اذلان کی آنکھوں سے وہ آنسو نکل آئے جو اس نے برسوں سے چھپا کر رکھے تھے۔ اسے اپنی ہر زیادتی، اپنی ہر سختی اور نشا کے ساتھ کیا گیا ہر برا سلوک یاد آنے لگا۔ نشا کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرسکون کمرے میں پایا۔ اس کے ساتھ تینوں بچے جھولوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ اذلان وہیں کونے میں بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ نشا نے کوشش کر کے اٹھنا چاہا تو اذلان فوراً اس کے پاس آیا اور اسے سہارا دیا۔ نشا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے لگا اب اذلان اس سے بیٹی چھین لے گا یا اسے گھر سے نکال دے گا۔ نشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ اذلان صاحب، میری بیٹی کو مجھ سے الگ مت کیجیے گا، میں اس کا بوجھ خود اٹھا لوں گی، آپ صرف بیٹوں کو اپنا وارث مان لیں۔ اذلان نشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر زار و قطار رونے لگا۔ اس نے کہا، نشا مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے وارث کے چکر میں اس محبت کو ٹھکرا دیا جو شاید خدا نے ہمارے نصیب میں لکھ دی تھی۔ یہ بیٹی میرا سب سے بڑا وارث ہے، اس نے میرا دل بدل دیا ہے۔ نشا کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ وہی اذلان تھا جس نے اسے خریدا تھا؟ اذلان نے نشا کی ماں کا بہترین علاج کروایا اور انہیں بھی اسپتال بلوا لیا۔ جب نشا کی ماں نے اپنی بیٹی اور نواسوں کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اذلان نے نشا کے سامنے وہ تمام کاغذات پھاڑ دیے جس پر اس نے سودا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم آزاد ہو نشا، اگر تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، لیکن اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں اپنی باقی زندگی تمہارے اور ان بچوں کے نام کر دوں گا۔ نشا نے اذلان کی آنکھوں میں سچی توبہ دیکھی اور اپنی ماں کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کی آزمائش اب ختم ہو چکی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اذلان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس طرح نفرت اور سودے سے شروع ہونے والی یہ کہانی محبت اور پچھتاووں کے ایک نئے موڑ پر آ کر ختم ہوئی۔ اب وہ عالیشان اپارٹمنٹ ایک جیل نہیں بلکہ ایک گھر بن چکا تھا، جہاں 3 معصوم جانوں کی کلکاریاں اور 2 دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔ نشا کی زندگی میں بہار آ چکی تھی، لیکن یہ بہار اس کے لیے جتنی خوبصورت تھی اتنی حیران کن بھی تھی۔ ہسپتال سے گھر واپسی پر اذلان نے اپارٹمنٹ کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ وہی اپارٹمنٹ جو کبھی نشا کو ایک قید خانہ لگتا تھا، اب اسے اپنی پناہ گاہ محسوس ہونے لگا۔ اذلان کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ اب نشا کے قریب آتا تو اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ عقیدت اور ندامت ہوتی تھی۔ ایک شام جب نشا تینوں بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت مخمل کا ڈبہ تھا۔
اس نے نشا کے قریب بیٹھ کر اسے وہ ڈبہ تھمایا جس میں ہیرے کا ایک نفیس ہار چمک رہا تھا۔ نشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اذلان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا کہ نشا، یہ ہار اس تکلیف کا مداوع تو نہیں کر سکتا جو میں نے تمہیں دی ہے، لیکن یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا اعتراف ہے کہ تم نے میری ویران زندگی میں رنگ بھر دیے۔ نشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دبی آواز میں کہا، کیا آپ واقعی بدل گئے ہیں اذلان؟ اذلان نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا کہ میں نے ہمیشہ دولت اور وارث کو سب کچھ سمجھا تھا، لیکن ان تینوں کے چہروں نے مجھے سکھایا کہ اصل دولت سکون اور محبت ہے۔ اب باری تھی بچوں کے نام رکھنے کی۔ اذلان چاہتا تھا کہ نام نشا کی مرضی کے ہوں۔ اس نے پوری فیملی کو مدعو کیا۔ نشا کی ماں اور اس کی بہنیں جو کبھی اس گھر میں آنے سے ڈرتی تھیں اب وہاں خوشی خوشی موجود تھیں۔ اذلان نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بیٹوں کے نام ہادی اور حمزہ ہوں گے، لیکن میری بیٹی جو میری روح کا سکون ہے اس کا نام حورین ہوگا۔ نشا یہ نام سن کر مسکرا دی کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس نے ایک بار باتوں باتوں میں اذلان سے کہا تھا کہ اسے حورین نام بہت پسند ہے۔ اذلان نے نہ صرف اس کی خواہش یاد رکھی بلکہ اسے پورا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب وہ نشا کی ہر چھوٹی بڑی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور نشا نے دیکھا کہ اذلان اب آفس سے سیدھا گھر آتا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ راتوں کو جاگ کر نشا کا ہاتھ بٹاتا، کبھی حمزہ کو بہلاتا تو کبھی حورین کو گود میں اٹھا لے کر کمرے میں ٹہلتا رہتا۔ نشا کو اکثر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی کھٹور انسان ہے جس نے اس کے ساتھ سودا کیا تھا۔ اور ایک رات جب بچے سو چکے تھے، نشا بیلکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی کہ اذلان پیچھے سے آیا، اس کے کندھوں پر شال ڈال دی۔ اس نے نشا کے کان میں سرگوشی کی کہ میں نے سنا تھا کہ عورت کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن میں نے تمہیں ماں منتے دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ عورت صبر اور ایثار کا دوسرا نام ہے۔ نشا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت کے چراغ جل رہے تھے۔ اس نے اپنے سر اذلان کے سینے پر رکھ دیا اور اس سے محسوس ہوا کہ اس کے برسوں کی تھکن اور دکھ مٹ گئے ہیں۔ اذلان نے اب اپنی تمام جائیداد میں نشا اور بچوں کو برابر کا حصہ دار بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی خالہ یعنی نشا کی ماں کے نام ایک بڑا گھر کر دیا تاکہ نشا کی بہنیں عزت کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ نشا کو اب اپنے اس فیصلے پر افسوس نہیں تھا کیونکہ اس کی ایک قربانی نے نہ صرف اس کی ماں کی زندگی بچائی تھی بلکہ ایک بھٹکی ہوئی انسان کو راستے پر لے آئی تھی۔ اذلان اکثر حورین کو گود میں لے کر کہتا کہ یہ بیٹی میری وہ خوش قسمتی ہے جس نے مجھے انسان بنا دیا۔ نشا مسکرا کر اسے دیکھتی اور سوچتی کہ اللہ کے کام بھی کتنے نرالے ہیں۔ وہ کبھی کبھی انسان کو آزمائش میں ڈال کر اسے وہ کچھ دے دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب اس گھر میں خوف کی جگہ ہنسی نے لے لی تھی اور اذلان کی وحشت اب گہری محبت اور تحفظ میں بدل چکی تھی۔ نشا اب صرف ایک وارث کی ماں نہیں تھی بلکہ اس گھر کی ملکہ اور اذلان کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکی تھی۔ ان کی یہ کہانی معاہدے سے شروع ہوئی تھی اب ایک ایسی لازوال محبت کی داستان بن گئی تھی جس کی مثال خاندان بھر میں دی جانے لگی۔